محترم حضرات، تعلق مع اللہ اور تصوف و سلوک ایسا ہمگیر عنوان ہے جس کے پیچ و خم کو وا کرنا ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں، جو عبادت الہی، اطاعت رسول اور خلق خدا کی خدمت کا درس دیتا ہے اور اسی میں ترقی درجات دنیا و عقبہ کا پیغام مضمر ہے۔ مذکورہ عنوان کی تشریح و توضیح کے لیے رفیق انجمن مولوی محمد پرویز شریک سوم عربی کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ موصوف تشریف لائیں اور خطابت پیش فرمائیں۔ نحمده ونشكره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ قابل احترام مہمانان خصوصی، تمام ذی صلاحیت اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کی اس عظیم الشان انجمن میں تعلق مع اللہ، تصوف و سلوک جیسے اہم عنوان کو موضوع سخن بنانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں جذبات و احساسات رکھنے والا دل پیدا کیا ہے۔ انسان کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی باتوں کا اثر لیتا ہے۔ جب یہ انسان نیک صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت زندگی بدل دیتی ہے۔ اہل اللہ کی ایک نگاہ دل کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ ذرا دیکھیے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ حضرت اوراد و وظائف تو ہم سے نہیں ہو پائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، اچھا چلو تم وظائف نہ کرنا مگر 3 دن یہاں ٹھہر جاؤ۔ مولانا 3 روز ٹھہرنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر 42 روز کا عرصہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا، اور 42 دن کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو حضرت ان کو اجازت و خلافت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اہل اللہ کی صحبت کا اثر کہ چند دنوں میں خلافت سے سرفراز ہو گئے، اندر کی کایا پلٹ گئے، باطنی کمالات سے مجلہ و مصفہ ہو گئے۔ حضرات محترم، تصوف و سلوک ایک عظیم الشان عمل ہے۔ اسلاف امت نے مختلف انداز میں اس کی توضیح فرمائی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہے شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا۔ حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ تصوف عمدہ اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہے اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے اور خلق خدا کو خدمت سے راضی کرنے کا۔ تصوف نام ہے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور دنیا سے بے رغبتی کا۔ تصوف نام ہے دل اور نفس کو رذائل سے پاک کرنے کا تاکہ اللہ کا استحضار ہو جائے اور رضائے الہی حاصل ہو جائے۔ اکابر امت نے تمام اوصاف جمیلہ کو اپنانے اور اوصاف مذمومہ سے دامن بچانے کو تصوف کا مقصد قرار دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا کہ اے طالبان علوم نبوت،
مساجد کے منبر و محراب پر فائز ہونے سے پہلے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھا لو، تاکہ جو کتابیں تم نے پڑھی ہے ان کتابوں کا مولا تمہارے دل میں متجلی ہو جائے، تمہارا قلب حامل تجلیات الہیہ ہو جائے، تو پھر تمہاری شان کچھ اور ہی ہوگی۔ تم دریاؤں کے کنارے، صحراؤں میں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اپنے درد دل کی خوشبو پھیلاتے پھرو گے، اور یہ کرسیوں والے تمہیں سلام کریں گے۔ واللہ میں کہتا ہوں کہ دنیا دار تمہاری جوتیاں اٹھانے کے لیے دوڑیں گے، تمہیں ڈھونڈیں گے کہ وہ اللہ والے کہاں گئے جو دوائے درد دل دیا کرتے تھے، جن کے پاس قلبی سکون ملتا تھا۔ سامعین باتمکین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تصوف و سلوک کیسے حاصل ہو، اللہ سے تعلق کیسے قائم ہو؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ اہل اللہ سے تعلق ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے۔ لیکن افسوس، آج کل بڑی تعداد یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس زمانے میں اہل اللہ نہ رہے، اب حاجی امداد اللہ نہ رہے۔ اس کے جواب میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس زمانے میں بھی حاجی امداد اللہ موجود ہے، لیکن پہچاننے والی آنکھیں ہونی چاہیے۔ درد ہو، پیاس ہو، طلب ہو تو آج بھی اہل اللہ مل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ والے ہر دور اور ہر زمانے میں قائم رہیں گے۔ پھر یہ کہنا کہ اب اہل اللہ نہ رہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ وہ انسان کے دل میں یہ القا کرتا ہے کہ جب تک جنید بغدادی تجھے نہ ملیں گے تمہاری تربیت و اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عزیزان ملت، تصوف و سلوک کس قدر اہم اور ضروری ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم بخاری پڑھا رہے ہو، خواہ تفسیر پڑھا رہے ہو، اس لیے خواہ تفسیر پڑھا رہے ہو، خواہ بخاری پڑھا رہے ہو، فرماتے ہیں کہ اگر تو سنگ مرمر بھی ہے تب بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، وہ تجھے ہیرا بنا دے گا۔ اس لیے اللہ تک رسائی کے لیے کسی اللہ والے کی چوکھٹ پر دستک دینی پڑے گی، کسی صاحب نسبت کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، کسی ولی سے وابستہ ہونا پڑے گا، تاکہ ظاہری اور باطنی سارے ہی اعمال درست ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اللہ اور صاحب نسبت بزرگوں کی قدر دانی اور ان سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خصوصی تعلق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔